ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ ہم شہباز کو سن رہے تھے. پنجاب میں کافی سیاست گرم ہے، تو میں نے آپ کو وقفے سے جانے سے پہلے بتایا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سوال کیا گیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کہ اگر وہ جو لیٹر گیٹ ہے، لیٹر سکینڈل ہے، اس کے بارے میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکارڈ مانگا تو کیا کریں گے. سنائیے گا جی وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب. سیکورٹی کونسل کے جو منٹس ہیں رسمی تو ہم نے دیکھی اداروں کے حوالے سے، منٹس کب تک پبلک ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ عدالت کچھ بھی طلب کر سکتی ہے، اور اگر عدالت نے ان کو دیکھنا چاہا تو ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ معاملہ تو چودھری صاحب چل رہا تھا امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ ہم سے ناخوش تھا، اور وہ نہ صرف ہم سے نہیں بلکہ پاکستان سے ناخوش تھا. اور اس کی مثال جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پچھلے دنوں سوال بھی کیا گیا امریکہ کے بارے میں، اور وہ ذرا سنائیے گا جی آرمی چیف سے کیا سوال کیا گیا اور پھر آرمی چیف نے کیا جواب دیا. پہلا شاٹ سنوائیں. Pakistan is in many ways China's closest security partner, and you talked about CPEC in your remarks as one of the focal points of cooperation. I just wondered if you might sketch out how you saw security cooperation with China progressing in the next decade. As I said in the speech, that we are not looking for camp politics. We had historically excellent regime in the United States. The good army that today we have is largely built and trained by the United States. So the best equipment that we have is the American equipment. We still have deep cooperation with the United States and our Western friends. A month back, the American Air Force was here for a huge exercise with our Air Force. So we have great cooperation with the West. یہ سوال تھا کہ آپ چین کے ساتھ سیکورٹی تعاون کو اگلی دہائی میں کس طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم کیمپ کی سیاست نہیں ڈھونڈ رہے، یعنی کہ اس کیمپ کے ہیں یا اس کیمپ کے. ہمارے امریکہ کے ساتھ تاریخی طور پر بہترین تعلقات رہے. آج ہمارے پاس جو اچھی فوج ہے اور زیادہ تر امریکہ نے تیار کی اور اسے تربیت دی، ہمارے پاس جو سب سے بہترین فوجی ساز و سامان ہے وہ امریکی ہے. امریکہ اور مغربی دوستوں کے ساتھ اب بھی ہمارا گہرا تعاون برقرار ہے. 1 ماہ قبل امریکی فضائیہ ہماری فضائیہ کے ساتھ بڑی فوجی مشقوں کے لیے موجود تھی. اب اس کے بعد یہ انہوں نے ابتدائیہ کیا، یہ تمہید باندھی. اس کے بعد پھر جو انہوں نے امریکہ کو جواب دیا اور اس امریکی صحافی نے جو سوال کیا تھا، ذرا وہ سنیے جی. پارٹ 2 سنائیں اس کا. China, of course, is our neighbor, is a very important neighbor, and has helped us in many ways. Our military cooperation with China is growing because we are denied equipment from the West. Many of the equipment which were, deals which were concluded have been cancelled. So what do we do? I'll just give you an example. We bought T-129 helicopters from Turkey. It's a very good machine, and the deal was signed. It's a defensive weapon. It's a gunship. But the engine was of American origin. So the Americans refused to give the third-party certification. So what do? Either we wait or go somewhere else. Either go to Russia or go to China. We will prefer to maintain a balance. Similarly, we were making some 8 submarines, and the Germans were supposed to give the engines and everything was done. And the last moment, when the submarine was ready, the Germans refused to give us the engines. France has done the same, of course under the Indian pressure, because India is a big buyer. یہ اب 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ ہمارے لیے دروازے بند کریں، اور ہم جب چین اور رشیا کی طرف دیکھیں، جرمنی سے ہتھیار خریدتے ہیں یا فرانس سے خریدتے ہیں، کہیں انڈیا آ جاتا ہے، کہیں آپ آ جاتے ہیں اور ہمیں بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس باقی بچتا کیا ہے. یہ امریکہ کو سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ چین ایک ہمارا بہت اہم پڑوسی ملک ہے، اس نے کئی لحاظ سے ہماری مدد کی. چین کے ساتھ ہمارا فوجی تعاون بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمیں مغرب کی طرف سے فوجی ساز و سامان فراہم کرنے سے انکار کیا گیا. کئی سودے طے پا چکے تھے، وہ منسوخ کر دیے گئے. تو ہم کیا کریں؟ میں تو آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ ہم نے ترکی سے T-129 ہیلی کاپٹر خریدے. یہ بہت اچھی مشین ہے، معاہدے پر دستخط ہوئے. یہ ایک دفاعی ہتھیار تھا، یہ گن شپ ہے، لیکن اس کا انجن امریکی ساختہ ہے، اس لیے امریکہ نے اسے تیسرے فریق کو دینے کی منظوری سے انکار کر دیا. تو ہم کیا کریں؟
یا تو ہم انتظار کریں یا کسی اور کے پاس چلے جائیں, یا تو روس جائیں یا چین جائیں, ہم توازن برقرار رکھنے کو ترجیح دیں گے. اسی طرح ہم کچھ آبدوزوں کی تلاش میں نکلے تھے جن کے انجن جرمن نے دینے تھے اور سب کچھ ہو گیا. جب آبدوزیں تیار ہوئیں تو جرمنوں نے ہمیں انجن دینے سے انکار کر دیا. فرانس نے یقیناً بھارتی دباؤ پر کیا کیونکہ بھارت ایک بڑا خریدار ہے. اب ذرا جی نیکسٹ شاٹ سنوائیں. So what do? It is your responsibility to maintain the balance. If you are tilted towards one side outrightly, we'll find, sources from where we can get weapons to, save ourselves. So you need to, carry out introspection whether your policy is right or not. We've been your allies for a very long time. We were part of SEATO, CENTO, Baghdad Pact. We supported you in Vietnam. We supported you in Afghanistan. We helped you dismantle the erstwhile Soviet Union. And the muck that you created, we are still trying to clean that. So we have paid a lot of cost. What are you doing about us? The question, I must ask you the question. Are you maintaining a balanced approach or not? یہ آدمی جی بتا رہے تھے اور واضح طور پہ کہہ رہے تھے توازن برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں. آپ اپنی پالیسیوں کا جائزہ لیں, امریکہ کو کہہ رہے تھے.